اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى لہ۔ السلام علیکم دوستو، آج یا کخار کا ایک طاقتور عمل آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ عمل اور اس کے الفاظ مجھے اللہ کی طرف سے ملے تھے۔ بہت باکمال عمل ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو آپ کو ہر قسم کے دیکھے اندیکھے دشمن اور جادو جنات سے حفاظت دے گا، جو آپ کی روحانیت کو عروج دے گا اور آپ کو گناہوں سے نجات دلائے گا۔ یا کخار ایک ایسا اسم ہے جو جنات، شیطانی محلوقات اور جادوگروں پر اللہ کا قہر نازل کرتا ہے اور پڑھنے والے کو ہر قسم کی بری چیزوں اور محلوقات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس اسم کا ایک روحانی راز یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے اور اس کے دیکھے اندیکھے دشمنوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور تکلیف دینے والی تمام مخلوق، خواہ وہ انسان ہوں، جنات ہوں یا جانور ہوں، یہ سب غیر محسوس طریقے سے یا کخار پڑھنے والے سے دور ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ یا کخار پڑھنے سے ڈرتے ہیں کہ یہ کخار یعنی قہر اور سزا والا نام ہے، کہیں اللہ کا غضب نہ آ جائے، جبکہ یا کخار پڑھنے والے پر نہیں بلکہ پڑھنے والے کے دشمنوں پر قہر آتا ہے۔ فحاشی اور یعنی بد نظری اور گناہوں کی زندگی سے بچنے اور ایسی زندگی سے نکلنے کے لیے یہ اسم کمال کی تاثیر رکھتا ہے اور بہترین نتائج دیتا ہے۔ پہلے میں آپ کے ساتھ حکیم صاحب کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں، پھر میں آپ کے ساتھ اپنا عمل شیئر کروں گا۔ حکیم صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک طوائف کا خط آیا جس میں اس نے لکھا تھا، میں آپ سے ملی تھی، آپ کے کلینک آئی اور آپ نے مجھے یا کخار کا ورد اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا کا عمل بتایا تھا۔ ان دونوں چیزوں نے میری زندگی ہی بدل دی ہے۔ میں نے گناہوں کی زندگی چھوڑ دی ہے۔ کبھی کبھی مجھے اپنی گناہ بھری زندگی یاد آتی ہے، لیکن یہ صرف ایک یاد ہے، میں خود کو اس زندگی میں واپس جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ ان دونوں وظائف نے میری روح کے ہر حصے کو سکون اور روحانیت عطا کی ہے۔ پہلے میرے سکون حاصل کرنے کے طریقے اور تھے اور اب میرے سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ پہلے میری منزل اور تھی اور اب میری منزل پہلے جیسی نہیں ہے، اور یہ سب کچھ صرف ان دو وظائف کی وجہ سے ہے۔ میں نے بہت سی چیزیں آزمائی اور ان دو وظائف نے بہترین نتائج دیے۔ جو بھی گناہوں، بدکاری، ناجائز خواہشات اور ضروریات سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے اور جو روحانی دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، انہیں یہ دو وظائف بتائیں۔ جیسے آپ نے مجھے یا کخار اور بیت الخلاء میں جانے کی دعا کثرت سے پڑھنے کو کہا تھا۔ ہم اکثر یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اپنے اندر کو کہاں سے مطمئن کریں، اس کے بغیر سکون اور کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس کے علاوہ حکیم صاحب نے ناف پر انگلی ڈال کر کرنے والا یا کخار کا ایک عمل بتایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب نے مجھ سے ایک بری عادت سے چھٹکارا پانے کے بارے میں پوچھا۔ میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں اور کسی سے شیئر نہیں کر سکتا۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے اپنی انگلی اپنی ناف پر رکھیں، اس طرح کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن آپ کی انگلی ناف کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ یہ اپنے کپڑوں کے اوپر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ ناف پر انگلی رکھنے کے لیے کپڑے ہٹانا ضروری نہیں ہے۔ آپ کی شہادت کی انگلی ناف کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر سانس روکیں اور جب تک سانس قائم رہے یا کخار کا ورد کریں، پھر تصور میں اسے اپنی ناف پر پھونک دیں۔ ہر نماز کے بعد یہ عمل کریں۔ جس کسی کو بھی یہ عمل بتایا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی ہے۔ آپ کو بس سانس روک کر بے شمار بار یا کخار کا ورد کرنا ہے، گننا ضروری نہیں۔ حکیم صاحب بتاتے ہیں، ایک صاحب نے مجھے بتایا، میری ذکر کی توفیق چھین لی گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی گناہ یا نافرمانی تھی جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ کوئی غلطی ہے جس نے میرے اعمال، وظائف، دعائیں اور نیک اعمال چھین لیے ہیں۔ میں نے انہیں توبہ کرنے اور ناف پر انگلی رکھ کر یا کخار کا یہ عمل کرنے کو کہا۔ کچھ دن بعد وہ مجھ سے ملے اور کہنے لگے، اللہ پاک نے مجھ پر فضل کیا ہے اور اب مجھے سب کچھ واپس مل گیا ہے۔ تسبیح، ذکر اور دیگر دعائیں پڑھنے کی طاقت، یہ عمل طبی اور روحانی دونوں لحاظ سے مؤثر ہے۔ جو لوگ روحانیت میں بلندی چاہتے ہیں، اپنی انگلی اپنی ناف پر رکھ کر سانس روک کر جب تک سانس قائم رہے بے شمار بار یا کخار کا ورد کریں اور پھر تصور میں اسے اپنی ناف پر پھونک دیں۔ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار میں دوسرے شہر کا سفر کر رہا تھا۔ وہاں میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کہا، میں ایک ایسے دفتر میں کام کرتا ہوں جہاں مرد اور خواتین ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور مختلف لوگ ہمارے دفتر میں آتے ہیں۔ کبھی کبھی میرا دل مجھے برے کام کرنے پر اکساتا ہے۔ میں شیطان کے ان برے حملوں سے بچنے کے لیے کیا کروں؟ میں خود کو گناہوں سے روکنے میں بے بس محسوس کرتا ہوں۔ میں نے انہیں وہی عمل کرنے کو کہا کہ فوراً اسی وقت اپنی شہادت کی انگلی اپنی ناف میں رکھیں اور سانس روک کر یا کخار کا ورد کریں اور تصور میں اسے اپنی ناف پر پھونک دیں۔ پیٹ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمل وضو کے ساتھ یا وضو کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔
اس عمل سے شیطانی قوتیں اور ان کے وسوسے فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر آپ اسے بار بار دہرا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ عمل میرا بھی آزمایا ہوا ہے، بہت اچھے نتائج دیتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بتایا جو شدید بد نظری میں مبتلا تھے۔ اس عمل سے بد نظری کا روگ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن مستقل مزاجی اور یقین شرط ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو سونے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان مردوں اور خواتین کے لیے ہے جنہیں ناف کے نیچے کی بیماریاں یا ناف کے نیچے کے امراض اور بری عادتیں ہوں۔ انہیں مشورہ ہے کہ یا کخار کا وہی عمل کریں، انگلی ناف میں رکھ کر سانس روک کر اور بے شمار بار ورد کریں جب تک سانس قائم رہے اور تصور میں اسے اپنی ناف پر پھونکیں۔ اس عمل کے بہت اچھے نتائج ملتے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ یا کخار کا وہ عمل شیئر کرتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ اس میں میری کوئی پلاننگ یا پہلے سے سوچ نہیں تھی، لیکن جب یہ عمل کیا تو حیران کن نتائج ملے۔ کافی سال پہلے کی بات ہے، میں یا کخار کا ورد بہت کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں ایسے ہی ورد کر رہا تھا کہ اچانک میرے منہ سے کچھ الفاظ روانی کے ساتھ نکلنا شروع ہو گئے، جو کچھ یوں تھے: یا اللہ، یا کخار، یا کخار، یا کخار، سن میری پکار، واپس لوٹا دے تمام دیکھے اندیکھے دشمنوں کے دیکھے اندیکھے وار۔ یا اللہ، یا کخار، یا کخار، یا کخار، سن میری پکار، سن میری پکار، سن میری پکار۔ تسبیح کے دوران جو ہی وجد آتا تو میرے منہ سے یہ الفاظ اپنے آپ نکلنے لگتے۔ اس کے پھر جو شاندار نتائج ملے، یہ عمل جادو، جنات، حسد، نظر بد کو ایسے توڑتا ہے کہ بس منافقوں کو دور کر دیتا ہے، دشمنوں کی تمام ظاہری اور پوشیدہ چالوں کو ناکام بنا دیتا ہے یا ظاہر کر دیتا ہے، حتیٰ کہ خطرناک زہریلے اور موذی جانوروں سے بھی بچاؤ کرتا ہے۔ ایک اور بات جو میں نے دیکھی کہ اس عمل سے یا کخار کے ورد کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ یہ عمل اگر تنہائی میں کیا جائے اور پورے سوز اور درد کے ساتھ ان الفاظ میں اللہ کو پکارا جائے تو بہت بہترین نتائج دیتا ہے۔ ایک تسبیح کے دوران 3 دفعہ ایسے ہی اللہ کو پکارنا ہے۔ 1100 دفعہ صبح شام والے عمل کے دوران بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کھلا یا کخار پڑھتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر دن میں 1100 دفعہ والا عمل 1 دفعہ کرتے ہیں تو اس کے دوران بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل مستقل کیا جائے تو بہت شاندار چیز ہے۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، وضو یا بے وضو دونوں حالتوں میں کر سکتے ہیں، لیکن باوضو کرنے سے اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ محض شک کی بنیاد پر کسی کو اپنا دشمن تصور کر کے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ نے اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ ایسے پکارنا ہے، ایسی نیت کے ساتھ پکارنا ہے کہ اللہ، میں نہیں جانتا کہ جنوں انس میں کون میرا دشمن ہے، بس تو ہی جانتا ہے، اور تو ہی مجھے ان سے بچا اور ان کے وار ان پر ہی واپس لوٹا۔ آپ میں سے جو بھی عمل کرے اور کوئی فائدہ ہو تو اس کو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں یا چینل کے اباؤٹ سیکشن میں دی گئی ای میل پر شیئر کر دیں۔ اس سے دوسرے بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا۔